باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کو جو چیز پھیلاتی ہے یا دائرہ وسیع کرتی ہے وہ ہے اخلاق۔ وہ اخلاق ہے۔ اخلاق کی بنیاد پر دین پھیلتا ہے اور بد اخلاقی کی وجہ سے دین سمٹ جاتا ہے، یعنی کہ محدود ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے جو دین کا دائرہ وسیع کیا وہ اخلاق کی بنیاد پر کیا تھا، محبت کی بنیاد پر، پیار کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر۔ یہ وہ سب ایسے جز ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی اور دنیا پر راج کیا۔ جب مسلمان ان جزوں سے یا ان بنیادوں سے کھوکھلے ہوئے، یعنی کہ ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر ہم سمٹ کر رہ گئے۔ ہم سمٹ کر رہ گئے۔ اصل میں اخلاق جو ہے نا، یہ ہر چیز کو طاقت بخشتا ہے۔ جس طرح پودے کو پانی پروان چڑھاتا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے۔ بد اخلاقی ایک ایسا جز ہے جو ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی ہے، ہر چیز کو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین زبان عطا فرمائی، بہترین زبان عطا فرمائی کہ اس زبان سے موتی بکھیر، اس زبان سے موتی بکھیر، پھول بکھیر، اور اس سے ہر چیز کو متاثر کر۔ اخلاق سے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی آدمی اگر با اخلاق ہو تو جس کو نہیں دل چاہتا سلام دعا کرنے کا، وہ بھی کرتا ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ اخلاق کو جتنا حق اپناؤ گے اتنی مشکلیں دور ہوتی جائیں گی۔ جتنا اخلاق کو اپناؤ گے اتنا ہی زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ جتنی بد اخلاقی کرو گے زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے اخلاق کو بہت درجہ دیا، بہت درجہ دیا، کیونکہ اخلاق والا جو بھی انسان ہوتا ہے اس کے نزدیک پریشانی نہیں آتی، کیونکہ وہ بد کلامی کرتا نہیں ہے، کسی کو برا نہیں کہتا، نیکی کا حکم کرتا ہے اور خود بھی نیکی پر عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ کے احکام لوگوں کو بتاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی حکم دیتا ہے، تو اس کے نزدیک پریشانی نہیں آتی۔ جو بد اخلاق ہوتا ہے، جہاں جہاں وہ بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ مشکل میں پھنسنا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے
اور وہ جھوٹ چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ اور بولتا ہے، پھر بھی نہیں چھپتا۔ سچ ایک ہی بار انسان بولتا ہے، ایک ہی بار سچ بولتا ہے۔ جب بھی اس سے بات پوچھی جائے گی تو جو اس نے پہلے سچ بتائی ہوگی وہی بات وہ کرے گا، سچ پر وہ ڈٹ جاتا ہے۔ اور جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے، کبھی ایک کو شاطی بنایا، کبھی دوسرے کو شاطی بنایا، کبھی تیسرے کو شاطی بنایا، کبھی چوتھے کو شاطی بنایا، جھوٹ چھپانے کے لیے۔ خود بھی جھوٹ بولتا ہے اور جو آگے اس کے دوست یار ہوتے ہیں ان کو بھی جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ اخلاق جو ہے یہ ہر اچھائی کی جڑ ہے، جیسے کہ نیکی اور اچھائی کی جڑ ہے، عزت اخلاق بھی اور اچھائی کی جڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو وزیر اس کا تھا، وہ بڑا تہجد گزار، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ تو بادشاہ جو ہے نا یہ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا۔ ایک دن جب صبح دربان لگا، بادشاہ بیٹھا، تو وزیر جب دربان میں گیا اور سلام دعا نہیں لیا اور چپ کر کے بیٹھ گیا، تو بادشاہ نے حکم دیا، اے وزیر، آج تم نے مجھ سے سلام دعا نہیں لی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس لیے آج میں نے دعا سلام نہیں لی کہ آپ نے آج نماز صبح کی باجماعت ادا نہیں کی۔ میں نے یہ سوچا کہ جب اور لوگ آپ سے مل لیں تو میں بعد میں ملوں، میں اس لیے پیچھے بیٹھ گیا۔ آج مجھے دربار میں منوست چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس تیرے دربان میں بیٹھوں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور اس نے جلاد منگوائے اور اس کو کہا کہ اس وزیر کو قتل کر دو، اس نے میری گستاخی کی۔ وزیر کو جلادوں نے پکڑ لیا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو ایک کھلے میدان میں لے چلو اور مخلوق خدا کو بھی کہو کہ وہ بھی، لوگوں کو بھی کہو کہ وہ بھی آ جائے اور اس کا انجام دیکھیں جو بادشاہ کے آگے گستاخی کرتا ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے، جلادوں نے اس وزیر کو بھی پکڑا اور میدان میں لے گئے جہاں انہوں نے اس کو قتل کرنا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، یہ اتنا اچھا انسان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور آپ اس کو کس جرم میں سزا دے رہے ہو؟ اس نے کہا، جی اس نے میری گستاخی کی ہے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس کی گستاخی بیان کریں پھر قتل کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ صبح یہ آیا اور مجھ سے اس نے سلام دعا نہیں لیا، اور اس نے کہا ہے کہ آج تیرے دربان میں منوست ہے، یہ اس نے گستاخی کی۔ انہوں نے کہا، وزیر آپ یہ بتائیں کہ ایسے تم نے کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ اس نے اللہ کی گستاخی کی، اس نے اللہ کی گستاخی کی، اللہ کی نماز ادا نہیں کی، اور میں نے اس کو کہا کہ آپ نے آج صبح کی نماز باجماعت ادا نہیں کی اور تیرے دربان میں آج منوست ہے۔ تو
اس بات پر مجھے یہ قتل کر رہا ہے، اور جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اور جو اس کو کہتا ہے اس کو یہ قتل کرتا ہے، خود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، بادشاہ کو قتل کرو۔ بادشاہ کو قتل کرو۔ جب جلادوں نے چھوڑ دیا اور بادشاہ کو پکڑ لیا، جو اس کی فوج سپاہی سے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ وزیر نے کہا 1 منٹ رک جاؤ، 1 منٹ رک جاؤ۔ لوگوں نے کہا وزیر صاحب کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نمازی کو مت مارو، بے نمازی کو مت مارو۔ انہوں نے اس بادشاہ کو بھی چھوڑ دیا۔ وزیر اور بادشاہ دونوں جب دربان میں پہنچے تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کی نافرمانی کرنے کا انجام تو نے دیکھ لیا؟ اس نے کہا وزیر دیکھ لیا۔ اس نے کہا جو بھی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اور گمراہی میں چلا جاتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو تیرا انجام ہوا۔ بادشاہ اس کی بات مان گیا۔ اصل میں جو اسلام کا حکم ہے، طریقہ کار ہے، اس کو بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہم نے اتنی لمبی تقریریں اور اتنا حق وسیع کم پھیلا دیا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے اجر عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، فرمائے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، 5 رکن کی پابندی سے عمل کرے گا اور مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرے گا، مائی باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ، اور زکوٰۃ ادا کرے گا، اور عشر، صدقات ادا کرے گا، یہی وہ سلام کے سب بیٹھے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کو کھول کھول کر بیان فرمائے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں بخشش کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو۔ ہم اس میں سستی کر دیتے ہیں، روزے میں سستی کر دیتے ہیں، حج میں سستی کر دیتے ہیں، زکوٰۃ میں سستی کر دیتے ہیں۔ شرک کا ہمیں نہیں پتہ، شرک بھی اللہ رب العزت سے کرتے ہیں۔ ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، تو آسے ہم نے جنت کی لگائی ہوئی ہے، آج امید ہم نے جنت کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، جو میرے راستے پر چلے گا
وہ جنت میں جائے گا، جو ٹیڑھے راستوں پر چلے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یعنی کہ جو نیکی کرے گا جنت میں جائے گا، جو بدی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اسلام کا جو حکم ہے، جو اسلام میں حکم ہے، انہیں کو سر خم تسلیم کرنا، دائیں بائیں والوں سے کوئی چیز لینا حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ ہمیں ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرما دی، اور دائیں بائیں جانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ صرف اسلام کے ادارے کے اندر رہ کر زندگی گزارنے سے ہے، ادارے سے باہر نکلنے سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ یہی وہ سب باتیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں وہی عقل مند اور سیانہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔